ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون صدق الله العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله واصحابه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك يا خاتم النبیین بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں اور محبتوں کے اظہار کے بعد علامہ اقبال قلندر لاہوری محسن پاکستان عاشق رسول حکیم الامت علامہ محمد اقبال فرماتے ہیں کہ ہے کس کی یہ جرت کے مسلمان کو ٹوکے، حریت افکار کی نعمت ہے خدا داد، چاہے تو کرے کعبے کو آتش کدائے پارس، چاہے تو کرے اس میں فرنگی صنم آباد، قرآن کو بازی چاہے تعویل بنا کر، چاہے تو کرے ایک نئی شریعت ایجاد، ہے مملکت ہند میں ایک طرفہ تماشا، اسلام ہے محبوس اور مسلمان ہے آزاد۔ اقبال فرماتے ہیں کہ کس کی جرت ہے کہ مسلمان کو روک کے دکھائے کہ چاہے تو یہ عمران خان کو عاشق بنا دے، چاہے یہ قوم نواز شریف کو عاشق بنا دے، جس کے ہاتھ ممتاز قادری کے خون سے رنگے ہوئے ہوں، قوم کہے کہ جناب یہ بھی عاشق رسول ہے، اور جو خاتم النبیین پر پڑھ نہ سکے قوم اس کو بھی کہے کہ یہ بھی عاشق رسول ہے اور قوم کا لیڈر ہے، اور جن کو پہلا کلمہ بھی پڑھنا نہ آئے قوم کہے کہ یہ بھی عاشق رسول ہے۔ اور جو کل آپ کے سامنے ملک میں ہوا، جو قوم 10,000 20,000 کی خاطر اپنا ووٹ بیچتی ہے، اس قوم کے ایم پی اے بھی 50 کروڑ میں بکتے ہیں، اور یہ قوم اپنے آپ کو غیرت مند کہتی ہے کہ جناب ہمارا لیڈر ہمارا لیڈر ہمارا لیڈر، اور وہ سارے لیڈر بیٹھ کر بکنے کے لیے ان کا مل لگ رہا تھا، پیسے لگ رہے تھے، بولیاں لگ رہی تھیں کہ جناب 20 کروڑ یہ دے گا، اور آوازیں لگ رہی تھی کہ جناب پاکستان کے اندر جو نہ بکتا ہو ایک مرتبہ زرداری کو بھیج دو، جو پاکستان میں ڈاکو رہا ہے ڈکیٹیاں کرتا رہا ہے، آج وہ بھی پاکستان کے اندر لیڈر بنا پھرتا ہے، قوم کا رہنما ہے، تو کہتے ہیں کہ جناب زرداری کو بھیج دو تو زرداری اس بندے کو خرید لے گا جو نہ بکتا ہو۔ میں نے کہا تم نے ڈاکوؤں کو آزمایا ہے، تم نے ختم نبوت کو غداروں کو آزمایا ہے، ناموس رسالت کے غداروں کو آزمایا ہے، تمہارا پالا محمد عربی کے غلاموں سے نہیں پڑا، تم اگر حضور کے غلاموں کے پاس آؤ تو ہمارے قائد کے پاس 5,000 5,000 کے نوٹیوں کی بوریاں بھر کر لائے، تو ہمارے قائد نے کہا مر ہی جاؤں جو اس در سے جاؤں 2 قدم، آج جنت بھی لینے آئے تو چھوڑے نہ یہ گلی، منہ پھیر بیٹھیں گے ہم تیری دیوار کی طرف۔ پاکستان کے اندر اوپر سے لے کے نیچے تک سارا بکاؤ مال ہے، لیکن پاکستان کے اندر ایک جماعت ایسی بھی ہے جس کے کارکن کی جوتی بھی کوئی خرید نہیں سکتا، وہ ہے تحریک لبیک پاکستان، اور الحمدللہ ہمیں اپنے قائد پر بھی اپنی تحریک پر بھی اور اپنی قیادت پر بھی فخر ہے الحمدللہ۔ باقی رہا یہ نمازیں، یہ روزے، یہ حج، یہ زکاتیں جو آج لوگ ہمیں درس دیتے ہیں، بات میں زیادہ لمبی نہیں کروں گا، کیوں جو منیر احمد ساقی صاحب نے صبح سے کل رات ساری سار سفر کی ہے، صبح ہم 10 بجے پہنچے ہیں، تو ان کو میں نے کہا تھا کہ آپ ظہر کے بعد پروگرام رکھیے، انہوں نے صبح 10 بجے سے ہمیں شروع کیا ہے اور ابھی تک آپ کے سامنے ہے گلا، لیکن یہ گلا حضور کے نام پر کبھی خراب تو نہیں ہو سکتا، ہمارے ہی کوئی گناہ ہوں گے جن کی وجہ سے خراب ہوا، حضور کے نام پر تو گلا کہتا ہے کہ اے حضور کا نام اور بھی لے، ہمیں تو مزہ ہی آ رہا ہے۔ یہ نمازیں آج لوگ تحریک لبیک پاکستان پر باتیں کرتے ہیں کہ جناب دیکھیں سعد رضوی یوں ہے، تحریک یوں چل رہی ہے، تحریک نے فلاں پیر کے خلاف بات کر دی ہے، یہ سعد رضوی نے فلاں کے خلاف بات کر دی ہے، جی اس کو یوں نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے کہا کہ دین کے لیے کبھی آپ نے تھپڑ بھی کھایا کسی سے؟ دین کے لیے کبھی کسی نے ہتھ کڑی بھی لگوائی ہے؟ باتیں اس کے بارے میں کرتے ہیں، 3 ماہ ہتھ کڑیاں لگی رہی، ان کے ہمارے قائد کے ہاتھ پر ابھی تک بھی نشان ہے ہتھ کڑیوں کے، دین کی خاطر کاٹی ہیں، نہ چوری کی ہے، نہ ڈکیٹی کی ہے، نہ ہی ملک کا پیسہ لوٹا ہے۔ لیکن بات یہ ہے آج تحریک لبیک پاکستان پر اعتراض وہ کرتا ہے
جس کو کوئی جانتا نہیں ہے. لوگ مشہوری کے لیے اعتراضات کرتے ہیں بھی چلو ہوں کوئی نہیں جانتا لبیک ہوتے اعتراض ہی کر لیے چلو کم از کم حلال تے پہ جائے گی. جو لوگ جان گے تو صحیح نہ بھی یہ بھی ایک مولوی ہے جو لبیک دے بھی لوگ سنیں گے. آپ کے سامنے ایک پیر بولا, کئی پیر بولتے رہنے انسانوں تے کدی فرق ہی نہیں پیا, اسی تے کدی منہ ہی نہیں لایا انہاں نوں, کیوں جو اسی انہاں دی عزت کرتے ہیں جڑے رسول اللہ دی عزت پیرا دینے. ہم ان سے پیار کرتے ہیں جو حضور کی وفاداری میں زندگی گزارتے ہیں. ہم ان سے پیار نہیں کرتے جو حضور کی عزت و ناموس پر پیرا بھی نہ دیں, ختم نبوت کی بات ہی نہ کریں. حالانکہ یہی عمل جو ہم کر رہے ہیں سیدنا صدیق اکبر سے لے کے امیر المجاہدین تک ہمارے سارے بزرگوں نے یہی عمل کیا جو ہم کر رہے ہیں. داتا علی اجویری نے بھی حضور کی عزت اور دین کے لیے ہمارے سارے بزرگوں نے تکلیفیں اٹھائی ہیں. امام احمد بن حنبل دیکھ لیں, آپ کو پاکستان میں کوئی مولوی پیر ایسا نہیں ہے جسے 1,00,000 حدیثیں یاد ہوں. میں کہتا ہوں 10,000 بھی نہیں ہوں گی. کوئی بھی ایسا شیخ الحدیث نہیں ہوگا. بڑے بڑے پیر بنے پھرتے ہیں, اعتراض کرتے ہیں خادم حسین رضوی پر. میں نے کہا امام احمد بن حنبل کو 7,50,000 حدیثیں یاد تھی. کتنی؟ 7,50,000 حدیثیں. کہنے کی ہم تو شریف لوگ ہیں جناب, ہم تو سیاست نہیں کر سکتے جی, ہم تو بادشاہوں سے ٹکر نہیں لے سکتے جناب ہم. میں نے کہا امام احمد بن حنبل سے بڑا کوئی امام نہیں, شیخ الحدیث ان سے بڑا کوئی نہیں. 7,50,000 حدیثیں یاد تھیں. لیکن آپ نے یہ نہیں کہا کہ ہمارا کام پڑھنے پڑھانے کا ہے, ہم صرف بیٹھ کر دین کا کام گھر میں بیٹھ کر کریں گے, آستانے میں بیٹھ کر کریں گے, مدرسے میں بیٹھ کر کریں گے. جب دین پر وقت آیا, ایک شرعی مسئلہ تھا, اتنا بڑا مسئلہ تو نہیں تھا نا, کوئی کفر اسلام کی جنگ تو نہیں تھی نا, مسئلہ تو ایک چھوٹا سا تھا کہ جناب قرآن اللہ کی مخلوق ہے. وہ کہتا تھا, امام احمد بن حنبل نے کہا کہ قرآن اللہ کی مخلوق نہیں ہے, کفر اسلام کا تو مسئلہ نہیں ہے. لیکن امام احمد بن حنبل نے شرعی مسئلہ تھا, آپ نے یہ نہیں کہا کہ یہ چھوٹا مسئلہ ہے, آپ نے اس کے اوپر بھی پیرا دیا. آپ نے تو قرآن پر پیرا دیا. آج حضور کی عزت کے لیے کوئی نہیں کر رہا. آپ کو بادشاہ نے ہاتھ پیچھے بندوا کر, جو اس کے پولیس والے تھے نا بادشاہ کے, اس نے کہا جب امام احمد بن حنبل اونٹ پر بیٹھے تو بیٹھتے وقت بھی کسی نے مدد نہیں کرنی اور اترتے وقت بھی کسی نے مدد نہیں کرنی. آپ اونٹ پر بیٹھتے تھے, کئی بار آپ گرے, لیکن امام احمد بن حنبل نے یہ نہیں کہا کہ ہم بادشاہ سے تھوڑی بہت مصلحت کے تحت بات کر لیتے ہیں, اسلام تو محبت اور امن کا درس دیتا ہے, میں اس بات پر تھوڑا سا پیچھے ہٹ جاؤں, میرا اپنے حد تک تو میرا ایمان ہے نا کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے نہیں ہے, تو اگر بادشاہ کہتا ہے تو کرنے دو. ہم کن کے ماننے والے ہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں سارے, کون کون ماننے والا ہے؟ لیکن الحمدللہ پکے حنفی اس ٹائم پاکستان میں تحریک لبیک پاکستان والے, اور پورا حنفی کوئی نہیں ہے, پورے حنفی لبیک والے ہیں. کیوں؟ جو امام اعظم ابو حنیفہ کی ایک تقلید ایسی ہے جو شاید بڑے بڑے مولویوں پیروں نے نہیں کی, لبیک پاکستان والوں نے وہ تقلید بھی کی ہے. امام اعظم ابو حنیفہ نے دین کی خاطر جیل کاٹی ہے, اور جیل میں آپ نے 7,000 قرآن پڑھے ہیں. تقلید تو یہ ہے نا کم از کم جیل 7 قرآن تے مکاؤ, لیکن اسی الحمدللہ پچھلی دفعہ رمضان شریف میں 7 قرآن جیلے پڑھے سال, 7 قرآن رمضان شریف میں ہم نے کہا 7,000 تو امام صاحب ہی پڑھ سکتے ہیں, لیکن ہم ان کے غلام ہیں. لیکن امام اعظم ابو حنیفہ کا جنازہ بھی جیل میں سے نکلا. آج امام اعظم ابو حنیفہ کے ماننے والوں کو پھر ہمیں, دیکھو جی ایک بندہ میرے سے سوال کرنے آ گیا, دیکھیں جی امام اعظم ابو حنیفہ اور امام بن حنبل ان کو عہدہ دینے لگے تھے, تو انہوں نے تو عہدہ نہیں لیا تھا, تو وہ تو سیاست میں نہیں آئے تھے, تو آپ یہ کون سی باتیں کرتے ہیں؟ دیکھو انہوں نے بھی تو. میں نے کہا ہمیں یہی مسئلہ امام اعظم بتا کر گئے ہیں کہ جب امام اعظم کی ابو حنیفہ کی بات آ جائے اور دوسری طرف رسول اللہ کی بات آ جائے تو امام اعظم کو نہیں دیکھنا, رسول اللہ کی بات کو دیکھنا ہے. اور یہی بات سیدنا صدیق اکبر بتا گئے, فَإِنْ أَحْسَنْتُ فَأَعِنُونِي وَإِنْ أَسَأْتُ فَقَوِّمُونِي. دیکھو جی امیری کا عہدہ حضور نے نہیں لیا, حضور مسلمانوں کے حکمران نہیں تھے, مدینے میں بیٹھ کر حضور نے حکمرانی نہیں کی, ابو بکر صدیق نے عہدہ نہیں لیا, عمر فاروق نے نہیں لیا, عثمان غنی نے نہیں لیا, مولا علی نے نہیں لیا, ان سب نے سیاست کی ہے اور ہم ان کے وارث ہیں, ہم بھی کر رہے ہیں. لیکن بات یہ ہے, یہ جو پاکستان کے اندر سیاست ہے یہ تھی پاک, اب ہاتھ آئی ہوئی ہے ناپاک لوگوں کے, اب لبیک والے میدان میں آ گئے ہیں پاک لوگ, اب سیاست بھی ہم اپنی واپس لیں گے انشاءاللہ. اور پاکستان میں باقی رہا ایک حدیث سنا کر میں اجازت, جن لوگوں کو اپنی نمازوں پر مان ہے نا,
جن لوگوں کو یہ مار ہے کہ میں مسجد دا بڑا مینار بنوایا ہے، لاکھ روپیہ لا کے، 10 لاکھ لا کے، 20 لاکھ لا کے، جناب میں نے مسجد کے اندر قالین بچھوایا ہے، میں نے اے سی لگوایا ہے، جناب میں نے مسجد کی بڑی خدمت کی ہے، میں نے مسجد بنوائی ہے، میں نے مدرسہ بنایا ہے، میں نے جی غریبوں کی بچیوں کی جہیز دی ہیں، غریبوں کی بچیوں کی شادیاں کرائی ہیں، یتیموں کی مسکینوں کی کفالت کرتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حدیث ہے، سرکار نے فرمایا قیامت والے دن ایک شخص کو لایا جائے گا، نیکیوں کے اس کے پاس پہاڑ ہوں گے۔ کیا ہوں گے؟ نیکیوں کے پہاڑ، نمازیں، روزے، حج، درود، ذکر، اذکار، یتیموں کی مسکینوں کی کفالت، ہر نیکی اس کے پاس ہوگی۔ جب رب کی بارگاہ میں لایا جائے گا، حضور نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سوال کرے گا، ہاں بھی بتا کیا تو نے میرے محبوب اور میرے اور میرے مصطفیٰ کے دشمنوں کے ساتھ دشمنی رکھی تھی؟ سوال کیا ہوگا؟ ممتاز قادری کو پھانسی دینے والوں کے ساتھ دشمنی رکھی تھی؟ بتا تو نے آسیہ چوڑی کو چھوڑنے والوں کے ساتھ دشمنی رکھی تھی؟ تو نے پاکستان میں مندر بنانے والوں کے ساتھ دشمنی رکھی تھی؟ سکھوں کے گردوارے بنانے والوں کے ساتھ دشمنی رکھی تھی؟ مسجدوں سے سپیکر اتارنے والوں کے ساتھ جو ہمیں بار بار نماز 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 کا درس دیتے ہیں، وہ اکیلی تو تم پاکستان میں نماز بھی فرض نہیں کروا سکے۔ کیا پاکستان میں نماز فرض ہے؟ اسلام میں فرض ہے، پاکستان میں نماز فرض نہیں ہے۔ ایڈے تسی بڑھتے ہو نا اپنے آپ نے، کلی نماز ہی فرض کرے۔ جب تک اسلام کے پاس پاور نہیں ہے تم اس لیے پاکستان میں نماز بھی فرض نہیں دلوا سکتے۔ بابا جی نے کبھی بھی ہمیں نہیں کہا کہ نماز پڑھو، مطلب اس طرح نہیں جس طرح بہت زیادہ سختی کے ساتھ کہتے اوے منڈے ہو نمازاں پڑھیا کرو، کبھی نہیں۔ بابا جی نے پہلے خود عمل کیا ہے۔ بابا جی کا کردار ایسا تھا کہ بابا جی کو کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑی، بابا جی کی ذات کو دیکھ کر لوگ سیدھے راستے پر چل پڑے۔ بابا جی نے نہیں کہا کہ احمد شاہ تو امامہ پہنا کر، میں امامہ بھی نہیں پہنتا تھا، مجھے کبھی بھی نہیں کہا کہ تو امامہ پہنا کر۔ میں نے بابا جی کے کردار کو دیکھا، ان کے قول و فعل کے اندر تضاد نہیں تھا۔ جس بات کا فرمان حضور نے فرمایا، بابا جی نے پہلے اس پر عمل کیا پھر قوم کو بتایا۔ اور سب سے بڑا مسئلہ تو ہے ہی ناموس رسالت کا۔ بابا جی نے اس پر سب سے پہلے عمل کیا۔ ویل چیئر پر بیٹھے تھے لیکن اپنی ویل چیئر سمیت پہلے میدان عمل میں آئے۔ اب کوئی آ کر باتیں کرے تو میں اس کے لیے ایک بات بھی سنا دوں بھی، لبیک الہند کر رہے تھے، لبیک الہند کر رہے ہیں۔ ایک مولوی سی نواں عالم بن کے گیا علاقے تھے، لوگ نہیں جانتے تھے اس کو۔ اب اس نے کہا بھی مشہور تھے ہونے ہون کی کریے۔ اب اس نے مسجد میں جمعہ پڑھا، جمعے والے دن اعلان کر دیا، اس نے کہا بھی کتا حلال ہے۔ کیا ہے؟ کتا حلال ہے۔ ایجے میں مولویاں کوئی جانتا نہیں تھے، مشہوری واسطے سعد رضوی ہوتے گلا، مشہوری کے لیے سعد رضوی پر اعتراض، تحریک لبیک پاکستان پر اعتراض، اور تو کچھ ملتا نہیں۔ تحریک لبیک پاکستان والے نہ چور، نہ ڈکیٹ، نہ زانی، نہ شرابی، نہ کسی کا مال غصب کیا، نہ ہم نے غداری کی، نہ غداروں کے ساتھ تعلق، نہ دہشت گرد۔ دہشت گرد تو وہ ہیں جنہوں نے کل لبرٹی چوک کے اوپر ایک غریب کی گاڑی کے شیشے توڑ دیے۔ دہشت گرد تو پی ٹی آئی والے ہیں، ہم نے تو آج تک نہیں کیے۔ حالانکہ پی ٹی آئی کے دور کے اندر جب ہم نے دھرنا دیا تو شہریار افریدی نے اسمبلی میں کھڑے ہو کر کہا، اس نے کہا پاکستان میں جتنے بھی بسیں ٹوٹی ہیں، نقصان ہوا ہے، اس کا تحریک لبیک پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ شر پسند عناصر تھے، نون لیگ والے، یہ پیپل پارٹی والے، انہوں نے آ کر یہ بسیں توڑی ہیں۔ یہ اس نے اسمبلی میں کھڑے ہو کر کہا۔ لبیک پاکستان والے پاکستان کا پتہ توڑنے کے بھی روادار نہیں ہیں۔ لیکن کل پوری قوم نے دیکھا جو عمران کی خاطر، یہ ہم رب کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس ملک کے اندر کوئی عمران کی جنگ لڑ رہا ہے، کوئی اقتدار کی جنگ لڑ رہا ہے، کوئی نواز کی جنگ لڑ رہا ہے، کوئی مولویوں کی جنگ لڑ رہا ہے، کوئی اپنے پیر کی جنگ لڑ رہا ہے، کوئی جناب زرداری کی جنگ لڑ رہا ہے، کوئی کاف کی جنگ لڑ رہا ہے، کوئی کرسی کی جنگ لڑ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں امیر المجاہدین جیسی نعمت سے نوازا ہے کہ امیر المجاہدین نے ہمیں اقتدار کی خاطر لڑنا نہیں سکھایا، ذات کی خاطر لڑنا نہیں سکھایا۔ یہ نہیں کہا کہ جب میری ذات کی بات آئے تو تم نے میدان میں آنا ہے، روڈ بند کر دینے ہیں۔ میرے امیر المجاہدین مرشد ہیں، کبھی نہیں کہا کہ تیرے مرشد کی گستاخی ہو تو تم نے روڈ بند کر دینے، کبھی بھی نہیں کہا۔ ہمیں بابا جی نے ذات کی بات کبھی سکھائی ہی نہیں، کہا جب بھی میدان میں آنا ہے تو رسول اللہ کی عزت کے لیے آنا آج مولوی نے اعلان کر دیا کہ کتا حلال ہے۔ مختصر اب جب علاقے میں شور پڑ گیا، بھئی مولوی نما آیا ہے، انہیں کتا حلال کر دیتے ہیں، ہون کی کریے؟ سارے علماء اکٹھے ہو گئے، انہوں نے کہا کہ جناب اسے جا کر پوچھو بھی کتنے لکھے ہے بھئی کتا حلال ہے۔ یار یہ گل کہ احمد کیویں کر دیتی ہے
جب سارے عالم اکٹھے ہو کر گئے تو اس نے آگے سے پتہ کیا کہا؟ انہیں کہا گل اینج نہیں ہونی، مناظرہ ہونا ہے. کی ہونا ہے؟ سٹیج لگے گا، قوم کٹھی کرو. اسی کتا حلال کرنا ہے کوئی چھوٹی گل تھوڑی ہے. کتا حلال کرنے لگے ہیں ایویں گل نہیں ہونی. سٹیج لگے گا، مناظرہ ہوئے گا، میں ثابت کراں گا. سارے علاقے کے لوگ بھی اکٹھے ہوئے بھی خیر ہوئے آج مولوی کتا حلال کروا ہے. سارے علاقے کے لوگ اکٹھے ہو گئے، مجمع لگ گیا، سٹیج لگ گیا. ایک سائیڈ پہ وہ مولوی، ایک سائیڈ پہ بیٹھا کتابیں لے کے. اتنے علاقے دے سارے عالم ایک سائیڈ پہ بیٹھے. او کلا ہن پریشان کی انہیں سپیکر دیتا. انہیں کہا دس ہے کتنے لکھے ہے کتا حلال ہے؟ اس نے سپیکر پکڑ کر کہا، اس نے کہا اصل میں بات یہ ہے کہ مجھے جانتا کوئی نہیں تھا، مجھے جانتا کوئی نہیں تھا. اب ہر کوئی مجھے جان گیا ہے. بس کتا تو حرام ہی ہے، کتا کتنے حلال ہے. بس بات یہ ہے. اقبال کہتے ہیں زاغ یہ کہتا ہے کہ بدنما ہے تیرے پر، شپرک یہ کہتی ہے کہ کورے چشم و بے ہنر. اقبال کہتے ہیں کوا یہ کہتا ہے شاہین کو کہ مجھے تیرے پر اچھے نہیں لگتے. آج پاکستان کے اندر بھی کچھ کوے موجود ہیں جنہیں سعد رضوی اچھا نہیں لگتا. آج پاکستان کے اندر کچھ چمگادڑ موجود ہیں جو خود اندھے ہیں، ان کو ہم بھی اندھے نظر آتے ہیں. جو خود کانے ہیں وہ سمجھتے ہیں شاید لبیک پاکستان والے بھی کسی کے کانے ہیں. ہم کسی کے بھی کانے نہیں، ہم رسول اللہ کے غلام ہیں. ہم ہر کسی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکتے ہیں. حضور نے فرمایا قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شخص لایا جائے گا نیکیوں کے، اس کے پاس پہاڑ ہوں گے. جب اس کو لایا جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا ہاں بھی بتا تو نے میرے اور میرے مصطفیٰ کے دشمنوں کے ساتھ دشمنی رکھی تھی؟ کہے گا یا اللہ میں نمازیں پڑھتا رہا. آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان میں کہ کون تحریک لبیک پاکستان کی مخالفت کر رہا ہے اور کون کون کس کس کام پہ لگا ہوا ہے. یہ حدیث سننی ہے، بات میری ذات کی ہو کبھی نہ ماننا، لیکن سرکار کا فرمان سن کے آگے آپ کی مرضی ہے. آپ نے ایمان بچانا ہے تو فرمان ماننا پڑے گا. ایمان نہیں بچانا تو گھر جا کر گلاں کرن گے شاہ صاحب ایسے ساڑھے پیر دے ساڑھے بابا جی نے جب مینار پاکستان بات کی نا بھی دور دور کتے ہو مالکاں نو پہ گئے ہو تو بہت سارے پیراں نے منن والے آ گئے. انہوں نے کہا حضور تسی ساڑھے پیراں نو کیا ہے؟ بابا جی نے فرمایا بھی تیرے پیر صحابہ نو بھونک دین؟ کہندے نہیں. تے بابا جی فرمایا میں تے انہاں نو کیا بھی جڑا صحابہ نو بھونک دین. اسی تے کردے ہیں 2 نمبر مولویاں پیر نو، کسے نو اپنا پیر لگدا ہے، ساڈا قصور تے دے وچ نہیں ہے. حضور نے فرمایا قیامت والے دن اس شخص سے پوچھا جائے، اللہ کو پوچھے گا بتاوے تو نے میرے مصطفیٰ میرے اور میرے مصطفیٰ کے دشمنوں سے دشمنی رکھی؟ کہے گا یا اللہ میں نمازیں پڑھتا رہا، میں روزے رکھتا رہا، میں درود پڑھتا رہا، میں ذکر کرتا رہا، اذکار کرتا رہا، میں نے حج کیے، عمرے کیے. اللہ کہے گا میں نے تجھ سے سوال کیا ہے کیا تو نے میرے اور میرے محبوب کے دشمنوں کے ساتھ دشمنی رکھی تھی؟ کہے گا یا اللہ میں نے تو یتیموں کی شادیاں بھی کروائیں، مسکینوں کی مدد بھی کی، غریبوں کی مدد بھی کرتا رہا. اللہ کہے گا میں نے تجھ سے سوال کیا ہے کہ تو نے میرے اور میرے مصطفیٰ کے دشمنوں سے دشمنی رکھی تھی؟ کہے گا یا اللہ نہیں. اللہ فرشتوں کو کہے گا اس کی ساری نیکیاں اٹھا کر اس کے منہ کے اوپر مارو اور اس کو جہنم میں ڈال دو. ثابت ہوا جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی استاج ور کی ہے. نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا کہ جب تک نہ کٹ مروں شاہ بطحا کے حرمت پر، خدا شاہد ہے میرا ایمان کامل ہو نہیں سکتا. جب تک ہم حضور کے نام پر کٹ مریں گے نہیں، جب تک حضور کے نام سب سے بڑھ کر حضور سے پیار کرنا ہے. سب سے پہلے حضور کی ذات ہے. جو حضور کے دروازے سے ہٹ گیا وہ جو حضور کا نہیں وہ ہمارا کیسے ہو سکتا ہے؟ جو حضور سے وفاداری نہیں کر رہا وہ ہم سے کیسے کرے گا؟ بس کریں، بہت ہو گیا. 70-74 سال سب کو آزما لیا. ہم نے بلے پر بھی اعتماد کیا، ہم نے شیر پر بھی اعتماد کیا، تیر پر بھی اعتماد کیا، کاف پر بھی اعتماد کیا، گدڑ اور لومڑ والوں پر بھی اعتماد کیا. ایک بار آپ اللہ اور اس کے رسول پر بھی اعتماد کریں، آپ ان کے دین کو بھی تخت پر بٹھائیں، انشاءاللہ پاکستان اوپر جائے گا. یہ زمین سونا اگلے گی. ہاں گھروں کے اندر برکتیں آ جائیں گی، لیکن پہلے ضروری ہے کہ حضور کے ساتھ وفاداری کریں، دین مصطفیٰ کو تخت پر بٹھائیں. کوشش کریں گے انشاءاللہ. ہر گھر جا کر پیغام پہنچانا ہے. ہم نے ہر گھر تک ڈور ٹو ڈور کمپین کرنی ہے، چاہے مخالف بھی ہو اس تک پیغام پہنچانا ہے. بھئی ہم چل کر رہے ہیں حضور کے دین کے لیے. آپ بس کریں، سب کو دیکھ لیا، آپ ایک بار حضور کے دین کو بھی آزما کر دیکھیں، وہ بھی انشاءاللہ آ جائے گا. کیوں جو جا حضور کے دین کے لیے رہے ہیں. مسلمان نے آخرکار آنا ادھر ہی ہے. کسی کا دل ہو بھی ایک بار تبدیلی دیکھ لیں، دیکھ لیں. کسی کا دل ہو بھی ایک بار پیر نواز دیکھ لیں، وہ دیکھ لیں. کسی کا دل ہو بھی زرداری کو. لیکن ایک بات ضرور یاد رکھیے گا، آخرکار تھک ہار کے آنا سب کو گنبد خضرا کی طرف ہی ہے. محمد کا در چھوڑ کر جانے والوں، ہوا نہ گزارا تو پھر کیا کرو گے؟ ہمیں کیا، چلو تم خدا کو ہی مانو، خدا اگر نہ مانا تو پھر کیا کرو گے؟
حضور کے علاوہ کوئی بھی چارہ نہیں ہے، حضور ہی آئیں گے. ساری دنیا ناراض ہو جائے، مولوی ناراض ہو جائے، پیر ناراض ہو جائیں، سید ناراض ہو جائیں، ہر بندہ ناراض ہو جائے، لیکن رسول اللہ راضی رہیں تو کام بن جائے گا. لیکن حضور ناراض ہوں، ساری دنیا راضی ہو، کام نہیں بنے گا. اس لیے حضور کو راضی رکھیں، دین مصطفیٰ کے لیے کام کریں، نکلیں ان کمینوں کی حکمران ان کی غلامی سے، ختم نبوت کے غداروں کی غلامی سے، ناموس رسالت کے غداروں کی غلامی سے، جی دین دشمنوں کی غلامی سے، اسلام دشمنوں کی غلامی سے نکلیں. آئیں حضور کے دین کی طرف، آئیں حضور کی غلامی کی طرف. پاکستان میں نظام مصطفیٰ کے لیے تحریک لبیک پاکستان کا ساتھ دیں. انشاءاللہ ہم نے کام کرنا ہے، ڈور ٹو ڈور کمپین کرنی ہے. اور ہمارا نشان کون سا ہے؟ کرین. کون سی کرین؟ کنڈے والی کرین. انشاءاللہ اسی کنڈے والی کرین کے ساتھ ان کو تو ہم نے لٹکانا ہے. مودی کو بھی لٹکائیں گے انشاءاللہ. ہم انشاءاللہ امریکہ کو بھی لٹکائیں گے انشاءاللہ. عافیہ صدیقی واپس لائیں گے انشاءاللہ. امریکہ کو لٹکا کر صدام حسین کا بدلہ بھی لیں گے انشاءاللہ. مسجد قرطبہ بھی واپس لیں گے انشاءاللہ. ہم بابری مسجد پھر تعمیر کرائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ ہم حضور کے غلام پورے عالم اسلام میں، پوری دنیا میں ہم اسلام کا پرچم بلند کریں گے انشاءاللہ. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک